اور جب میں نیشنل اسمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے، وہاں ڈاکو نظر آتے تھے. اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اس سوئٹزرلینڈ کی خاصیت یہ کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو، ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے اور تب یہ ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوچیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی. 24 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ، 16 ارب روپیہ، 1 ارب میں 100 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ لیا. ایک مقصود چپڑاسی جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ، 4.25 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ پکڑا جانا تھا، اس کو سزا ہونی تھی. جب سزا ہونی تھی تو تب ہی جنہوں نے سازش کی انہوں نے پکڑ کے اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا اور وہ چھوٹے کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا. اب مجھے یہ بتا، ملتان کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے؟ جن بیچارے غریب لوگ، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ بیچارے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، سائیکل کرتا ہے، بھینس کرتا ہے، وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے. تو جو اربوں روپیہ ملک کا چوری کرتا ہے، اربوں روپیہ چوری کرتا ہے، اس کو ملک کا پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر، وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے آپ نے اسلام آباد نکلنا ہے میرے ساتھ، اس لیے ہم نے ان کو شکست دینی ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں، اس قوم کو وہ مقام دیں جو اس کو ملنا چاہیے تھا. تو ملتان کے لوگوں، آج میری آخری جلسہ ہے. اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم اب نہیں نکلے گی تو 2 غلامیاں کریں گے ہم. ایک غلامی امریکہ کی، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں. دوسری غلامی ڈاکوؤں کی جو یہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. اس لیے پھر سے مجھے بتائیں کہ آپ تیار ہیں؟ بتائیں تیار ہیں؟ تو میں ملتان، مجھے پتہ ہے گرمی ہے اور ملتان میں تو اللہ کا گرمی کا خاص ہی کرم ہے، لیکن جب انقلاب آتا ہے تو نہ گرمی، نہ سردی، نہ بارش. انسان جب اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے. اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی میری عمر میں تو آپ تو سب میرے سے چھوٹے ہیں. میں نے جب میں ہٹا پرائم منسٹر بن کے تو تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اب نکلوں گا سڑکوں پہ. اور میں نے سوچا تھا کہ چاہے مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑے تو میں نکلوں گا، کیونکہ میں جب بھی اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ، میں نے اپنے ملک کے لیے پوری کوشش کی، لیکن مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ ساری میری قوم کھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک کی ہماری باشعور اور دلیر خواتین وہ بھی نکل آئیں گی.
اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اسکول کے بچے بھی تیار ہو جائیں گے. اور پھر ہر شعبے سے، ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. پولیس والوں نے، انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں. سول سروس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں، ویسے سب سے بزدل بیوروکریسی ہوتی ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے. اور ہمارے فوجی ادھر بھی ویسے ہی پنڈی پاس ہے، وہاں سے تو وہی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے. اور جو ہمارے ایکس سروس، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دیکھا اپنے فیملی ممبرز، اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے، خاص طور پہ جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے، آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے. تو جن کو خاص احساس ہے اور جن کو پتا ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے، غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف آزاد قوم کی عزت ہوتی ہے. تو جو ہے ہمارے ریٹائرڈ فوجی وہ بھی سارے تیار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں عوام کا سمندر، وہ پاکستان تو چھوڑے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. ملتان، یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے، یہ سیاست نہیں ہے. پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے ایک امریکی افسر، اس کی کیا جرأت ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے، اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے. بے شرم، تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون؟ یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا، آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو. دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے. سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہیں. ہمیں ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے. تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے، تم روس سے تیل نہیں لے سکتے، جبکہ وہ 30% کم پہ ہمیں دے رہے ہیں. سوچیں 30% کم، ہاں آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی بیچے ہیں،